السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ سی ایس ایس 2023 کا جو ایگزام ہے وہ پرسوں سے ہوپ فلی اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو میرا پلان تھا کہ میں کچھ تھوڑا سا ڈسکس کر دوں کہ آپ نے یہ جو دن ہیں ان کو کس طرح گزارنا ہوتا ہے۔ یہ جو 6 دن ہیں ہماری لائف کے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا، لازمی سنیں، اینڈ تک سنیں، آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا پت ہے، ہمارا جو ایک بیسک ایک فلٹر ہے، وہ ہے ہمارا انگلش ایسے کا پیپر، ٹھیک ہے؟ تو انگلش ایسے سے پیپر، اس کے پیپر سے پہلے ہم بہت زیادہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں، ہمیں مسئلے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے اب میں جو آپ کو اس ویڈیو ہے اس کے اندر ہم 3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ایسے والے پیپر سے پہلے آپ نے کس طرح گزارنا ہے، پھر آپ نے ایسے والا دن کیسے گزارنا ہے، اور اس کے بعد جنرل میں بتاؤں گا کہ آپ نے فردر جو اگلے 6 دن ہیں یا 5 دن 6 دن جتنے بھی جس طریقے سے بھی بنتے ہیں وہ آپ نے کس طرح گزارنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئی وڈ سجیسٹ کہ جو ایسپیرنٹس ہیں سی ایس ایس 2023 کے، وہ لازمی دیکھیں، اور آئی وڈ ریکمینڈ ایوری ون کہ آپ ان کو لازمی یہ میرا جو میسج ہے یہ پہنچا دیں تاکہ ان کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہو۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ دی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میری ریکمنڈیشن ہے، میں آپ کو ریکویسٹ بھی کروں گا، ریکمینڈ بھی کروں گا کہ اگر آپ کا 1 فیب کو پہلا پیپر ہے تو آپ 31 آف جنوری اس کی 1 سے 2 بجے تک آپ نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب چھوڑ دیں سارا کچھ، کچھ بھی اور آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر انکلکیٹ نہیں کرنا۔ آپ پلیز اپنی جو بکس ہیں، اپنے نوٹس ہیں، اپنا سارا کچھ ہے وہ آپ چھوڑ دیں۔ اب آپ نے فردر نہیں پڑھنا، آپ نے جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا۔ اب اگر فار ایگزامپل جو پچھلے ایک پورے سال میں 2 سالوں میں نہیں ہوا، وہ آگے 3 4 گھنٹوں میں نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سو آئی وڈ ریکمینڈ، آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ نے 1 یا 2 بجے تک میکسیمم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہ 1 سے 2 رات کے نہیں، دن کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر فردر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ریلیکس یور سیلف، جتنا آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں آپ نے ریلیکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ریلیکسیشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ پارک جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ٹائم گزار لیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزار لیں۔ اپنے اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو اپنے بہن بھائی، چھوٹے جو کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کسی سے بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن اسپینڈ یور ٹائم ود یور لوڈ ونس، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو جتنا ریلیکس کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی ٹرائی ٹو ایٹ ہے، یہ ایٹ ہے، ایٹ یور فیوریٹ ڈش، مطلب کہ آپ نے جو کھانا کھانا ہے اپنی مرضی کا کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کل کا دن مطلب کہ جو وہ باقی دن ہے 31 کا، آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ ریلیکس ہو سکیں، آپ خوش ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فردر آپ نے نمازیں آپ کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ جو 5 وقت کی ہیں وہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ٹرائی ٹو سلیپ بیفور ٹائم، مطلب کہ یہ نا ہمارے مائنڈ کے اندر نا یہ ایک اینگزائٹی سی ہوتی ہے، ہم نا بہت زیادہ اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ایگزام کا پریشر ہے، اینگزائٹی ہے، کس طریقے سے ہوگا پیپر، کیسے دیں گے، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جس وقت پہلے سوتے ہیں اس سے پہلے سو جائیں۔ میری ایک روٹین تھی کہ میں جب میرا ایگزام ہوتا تھا نیکسٹ ڈے، تو میں ایٹ لیسٹ 8 گھنٹے ایک دن پہلے سوتا تھا، 8 گھنٹے۔ باقی پھر بعد میں آپ اپنے روٹین چینج کرنے آپ 6 گھنٹوں پہ آ جائیں جیسے ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایٹ لیسٹ جس دن میرا انگلش ایسے کا پیپر ہوتا تھا اس دن میں اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کرتا تھا، مطلب کہ میں نے میکسیمم کوشش کرنی ہوتی تھی کہ آئی ہیو ٹو گیو ایوری تھنگ ٹو مائی باڈی، تاکہ وہ ساؤنڈ بن سکے۔ جب آپ کی باڈی ساؤنڈ ہوگی تو آپ کا مائنڈ ساؤنڈ ہوگا، جب آپ کا مائنڈ ساؤنڈ ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ اس دن اچھا پرفارم کریں گے، ٹھیک ہے؟ دعائیں آپ نے آج سے آنورڈ یہ کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میرے 6 دن ہیں یہ میرے ہوں،
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں یار آج تو دن بڑا کمال کا تھا، آج میرا دن تھا، آج میں نے یہ کر دیا، آج میں نے وہ کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی پھر آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، یار آج دا دن ہی بڑا منحوس تھی، آج تو کچھ بھی نہیں ہوا، آج تو میں نے جس چیز کو ہاتھ لگایا کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو دعا کریں کہ یا اللہ وہ جو 6 دن ہے نا، جن 6 دنوں میں اب میرے 12 پیپر ہیں، یا اللہ وہ میرے دن ہوں، مین کہ اگر وہ دن آپ کے ہیں تو یو ول راک دا ورلڈ، ٹھیک ہے۔ تو ٹرائی یہ کرنی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے پڑھنا چھوڑ دیں، ریلیکس کریں اپنے آپ کو، پارک جائیں، فیملی کے ساتھ گزاریں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، ٹھیک ہے، کھانے اپنی مرضی کے کھائیں، نمازیں پڑھیں، اپنے آپ کو ریسٹ دیں، سلیپ، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ کا ایسک کا پیپر ڈے ہوگا اس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس میں آپ نے صبح فرسٹ ٹائم اٹھنا ہے ٹائم سے، ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو اگر نہ بھی ہو تو ٹرائی کریں کہ اس دن اٹھیں لازمی، ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیں، سورہ یاسین ایٹ لیسٹ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو ویسے بھی یہ حدیث بھی ہے کہ آپ کے جو دن کے باقی سارے اعمال ہیں، کام ہیں، وہ اچھے ہو جاتے ہیں، تو اٹ ول بی اسپiritually ہیلپ فل فار یو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ میرا آج کا دن جو ہے وہ اچھا گزرے، اگر پہلا وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر آغاز اچھا گزرتا ہے تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے، تو کیونکہ یہ آغاز ہے تو آغاز انشاءاللہ تعالیٰ اگر اچھا ہوگا تو ہوپ فلی آپ کا جو انجام ہے وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ جسٹ ریلیکس، ٹھیک ہے، جسٹ آپ نے اس دن کیا کرنا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے جس دن میرا ایسے کا پیپر تھا اس دن میں آئی واز شیورنگ، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ امپیکٹڈ مائی اوور آل دا ہول ڈے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے میکسیمم اینڈ فائنلی آئی گاٹ اوور اٹ، مطلب کہ میں نے اس کو اوور کم کر لیا تھا، الحمدللہ، بہت بہت اچھا گیا تھا دن بھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جسٹ ریلیکس، اللہ تعالیٰ یار آن دا ادر سائڈ ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے محنت کی ہے، آپ کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میکسیمم کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، کہ میں ہر انسان کو وہ چیز دیتا ہوں جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سملرلی سورہ رعد میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فردر یہ بھی کہتا ہے کہ وتوکل علی اللہ، مطلب کہ فائزہ عزمتا، جب آپ نے عزم کر لیا، فتوکل علی اللہ، تو آپ پھر اللہ کے تعالیٰ کے اوپر توکل کرو، ٹھیک ہے۔ اپنی طرف سے آپ میکسیمم ان پٹ جو دینی تھی وہ آپ دے چکے ہو، جسٹ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو ریلیکس، جسٹ ریلیکس اینڈ توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ ول بی آن دا ادر سائڈ ٹو ہیلپ یو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فردر اگر کہیں تو ٹیک اے لائٹر بریکفاسٹ، آپ نے ناشتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بغیر ناشتے کے نہیں جانا، ٹرائی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جلدی جاگیں گے تو آپ یہ سارے کام کر سکیں گے، اگر آپ لیٹ جاگیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ مسئلہ ہوگا۔ سملرلی کہ اس دن جو ڈے بیفور ایگزام ہے اس نائٹ میں کوشش کریں کہ لازمی سوئیں، اور جتنا زیادہ سو سکتے ہیں سوئیں، تاکہ آپ اگلے دن بالکل فریش ہو، بالکل آپ کا مائنڈ اوکے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناشتہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لازمی اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ میٹھا لے کے جانا ہے، لائک چاکلیٹس ہو گئیں، ڈیٹس ہو گئیں، یا کچھ بھی اس طرح کا جو میٹھا ہو، آپ نے وہ اپنے ساتھ لازمی لے کے جانا ہے۔ جب ہم ایگزام ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا شوگر لیول کافی لو ہو جاتا ہے، بیکاز آف ملٹیپل ریزنس، اینگزائٹی ہوتی ہے، پیپر کا پریشر ہوتا ہے، ہمارا پریشر ہوتا ہے، ساتھ والے لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، کمپٹیشن کا ایک الگ ایک مائنڈ کے اندر ہوتی ہیں چیزیں، تو نا آٹومیٹیکلی آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسے بسکٹ لے کے جائیں جو کہ بہت زیادہ جن کے اندر نہ شوگر ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں نان خطائی لے کے جاتا تھا، میں چاکلیٹس وغیرہ کی کوئی ٹافی وغیرہ لے لی یا چاکلیٹس لے کے جاتا تھا، میں ڈیٹس وغیرہ لے کے جاتا تھا، جوس لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کافی آپ نا ہیلپ فل ریلیو کرتے ہو، ایون کہ مجھے آج بھی یاد ہے میرا پریسی کا پیپر تھا اور تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، اور میری پریسی مجھ سے حل نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور میں کافی کنفیوز تھا، میں بہت زیادہ میں پریشان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مجھ سے کچھ لکھا نہیں جا رہا تھا، میں نے سارا کچھ چھوڑا، میں نے 2 کھجوریں کھائیں، پانی پیا، میکسیمم 1 سے 1.5 منٹ لگا اس میں، اینڈ آئی واز ریڈی فار فردر، میں مطلب کہ میں پریسی لکھنے کے لیے تیار تھا، ٹھیک ہے، اینڈ آئی روٹ اٹ، اور الحمدللہ میں نے پاس بھی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کی جب آپ پریشر میں ہوں گے، آپ انگزائٹی میں ہوں گے، تو یہ آپ کو کافی
हेल्प करेंगी। सिमिलरली नेक्स्ट अगर चलें तो ट्राई टू मैनेज योर एंग्जाइटी। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको पेपर वाले दिन का प्रेशर है, तो यार ये सिर्फ आपके लिए तो नहीं है, ये सबके लिए होगा। वो जो बाकी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो आ रहे हैं, वो भी इस फेज से गुजर रहे होंगे। ठीक है, तो जस्ट जितना आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं आपने करना है। ठीक है, अब आ गया जी आपने जो ऐसे एक डे एग्जाम बिफोर डे वाला वो भी काम कर लिया, आपने ऐसे पेपर डे उसके लिए आप तैयार भी हो गए। अब आप ना एग्जाम हॉल में पहुंचे हैं। ठीक है, तो आपने किस तरह पहुंचना है, आपने एग्जाम हॉल में और उसके बाद आपने किस तरह बिहेव करना है, उसमें यह है कि ट्राई टू रीच 10 to 15 मिनट्स बिफोर, मतलब कि आपने 10 से 15 मिनट ना पहले पहुंचना है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको अपने सेंटर का पता चल जाएगा। समटाइम्स हमें सेंटर नहीं मिल रहा होता, हमारा रोल नंबर वहां पर नहीं होता, तो वो हमारा ना टाइम खा जाता है। तो कोशिश करें कि अपने टाइम को जितना बचा सकते हैं। ये आपका ऐसे समय में यूनिवर्सिटी कॉलेज या मैट्रिक का एग्जाम नहीं है, इट इज़ अ कम्पिटिटिव एग्जाम, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम है। तो यहाँ पर हर एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप अगर अपनी चेयर के ऊपर वो गुजारेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बनस्बत कि आप बाद में वो ढूंढते फिरें। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपने अपनी सीट के ऊपर एट लीस्ट 5 मिनट पहले पहुंच जाए। एट लीस्ट 5 मिनट पहले आप अपनी सीट पे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फर्दर जी ऐसे पेपर व्हेन यू हैव गॉटन द पेपर ट्राई टू पुट इट ऑन फॉर। अच्छा, ये ना मुझे मेरे सर ने ये दिया था और ये इसने बहुत काम किया था मेरी ओवरऑल तीनों अटेम्प्ट्स के अंदर। वो ये है कि जब आपको ऐसे का पेपर मिलता है ना, तो समटाइम्स ना जैसे ही हम उसके ऊपर देखते हैं ना, पहली जो लुक होती है वो काफी मुश्किल सी होती है, मतलब कि हम ना बहुत घबरा जाते हैं। ठीक है, अब घबराना हर बंदे का काम होना है, मतलब कि जब भी आपके सामने पेपर आएगा तो ऑटोमेटिकली आप घबराएंगे, आपको मसला होगा, बिकॉज सारी चीजें नहीं है ना आपके सामने। और आप जब भी आपके सामने कोई नया होता है, कोई बैरियर आता है, तो आप जाहिर बात है आप ठोकर खाते हैं एक जगह पे। लेकिन आपने क्या करना है, जस्ट टू पुट इट फॉर 2 to 3 मिनट्स। अब यहाँ पर ये जो मैं 2 से 3 मिनट आपको कह रहा हूँ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यूर नेक्स्ट, जो आपके 180 मिनट्स है ना, आपके पास 3 घंटे का पेपर होता है, तो 175 या 6 मिनट्स जो है ना आपके, वो बहुत अच्छे गुजरेंगे अगर आप ये 2-3 मिनट दे देते हैं तो। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि बाकी सारे जैसे ही उनको पेपर आएगा ना, वो डायरेक्ट फौरन ही वो उठाएंगे और उसको वो बस लिखना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह नहीं होता। आपने जस्ट वो जिस तरह अब्राहम लिंकन भी कहता है कि अगर मुझे बताया जाए, मुझे कहा जाए कि मैंने इस दरख्त को काटना है, तो मैं उस दरख्त को काटने के लिए सबसे पहले 16 घंटे, अगर और मुझे टाइम भी दिया जाए 20 घंटे, तो कहता है मैं 16 घंटे सिर्फ अपना वो जो कुल्हाड़ी है उसको उसको तराशने में लगाऊंगा और 4 घंटे में मैंने उसे काट देना है। ठीक है, तो आपने ये जो 2 से 3 मिनट है ना, ये आपको एक ऐसे समझ लें कि बूस्ट करने के लिए है कि आपने रिलैक्स रहना है। ठीक है, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। 2 से 3 मिनट के बाद आप पेपर उठाएं। ठीक है, आप उसको देखें, प्रायोरिटाइज करें और फर्दर चीज़ों की तरफ जाएं। लेकिन आपने एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है, ट्राई टू रिलैक्स यूर सेल्फ, जितना हो सकता है उतना आपने रिलैक्स करना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई वजीफा, हस्बी अल्लाह या हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ठीक है, अल्लाह ताला या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, अल्लाह ताला को याद कर लें, उसका जिक्र कर लें। आप खजूरें या वो जो मैंने आपको बिस्किट वगैरह या कुछ चॉकलेट वगैरह आप लाए हैं, आप उसे खा लें, पानी पी लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ठीक है, डोंट फोकस ऑन अदर्स व्हाट दे आर डूइंग। हर बंदे की एक अपनी लाइफ है, हर बंदे का एक अपना एग्जाम है, हर बंदा अपनी अपनी ट्रेन पे है और उसने उसी ट्रेन पे ही रहना है। ठीक है, आप अपनी ट्रेन से उतर के उसको जाके ना रोक सकते हैं, ना उसकी ट्रेन में बैठ सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी ट्रेन पे रहना है और आपकी ट्रेन अपनी पटरी पे चढ़ चुकी है। ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न, हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर ट्रेन, कि आप अपने ट्रेन को स्टार्ट कैसे करते हैं, आप उसको स्पीड किस तरह देते हैं, और आप कितनी देर में डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। हर बंदे ने डेस्टिनेशन पे लाजमी पहुंचना है। उस दिन 3 घंटे हर बंदे ने वहां पर लगाने हैं। कुछ 1 घंटे में लगा के वापस आ जाएंगे,
کچھ 2 گھنٹے میں لگائیں گے، کچھ پہلے 5 منٹ میں بھی لگا کے آ سکتے ہیں، اور کچھ 3 گھنٹے 5 منٹ بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے وہ 3 گھنٹے 5 منٹ والا بندہ بننا ہے، نہ کہ وہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا۔ اگر آپ کو ایگزام ہال میں پیپر نہیں بھی آتا، جسٹ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موقع انسان کو دینے ہوتے ہیں، یہ صرف ایک ہے ان میں سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو نہیں بھی آتا پھر بھی آپ سوچیں گے، آپ اس کے اوپر دیکھیں گے، صرف ہم نے نا چیزوں کو مولڈ کرنا ہوتا ہے، پڑھا ہم نے سارا کچھ ہوتا ہے، جسٹ ہم نے چیزوں کو مولڈ کیا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈونٹ فوکس آن ادرس واٹ دے آر ڈوئنگ، آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 2 سے 3 منٹ ریلیکس کر لیا، آپ نے اپنے کام سے کام رکھا، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اب آپ اپنا پیپر اٹھائیں، اس کو چیک کریں، ٹھیک ہے؟ پریورٹائز کریں اپنے ایسے کو، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے اپنے ایسے پریسی والی شاید ان لیکچرز کے اندر نا میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، تو آپ نے پریورٹائز کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے، اچھا یہ نا ڈیسیژن میکنگ جو ہوتے ہیں نا، آپ کا جو ایسے پیپر کا خاص طور پہ جو آپ کا ٹاپک سلیکشن ہوتی ہے نا، اٹ میٹرز، اور یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایسے کی ڈیسیژن میکنگ ہے نا، اس کے اندر آپ نے لمٹ کرنے ہوتے ہیں یور آپشنز، آپ جتنی جلدی اپنے جو آپشنز ہیں ان کو لمٹ کر لیں گے، اتنا جلدی آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ میں نے اس ٹاپک کے ساتھ جانا ہے۔ ٹرائی کریں کہ اپنا جو آپ کا ایسے کا ٹاپک ہو وہ براڈر ہو، اس کے اندر آپ زیادہ کھیل سکتے ہو، کسی لمیٹڈ ایریے والے ٹاپک کو نہ چھیڑیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ باقی آپ میرے ٹاپک سلیکشن والا وہ جو ویڈیو ہے اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ نے آؤٹ لائنس بنانی ہے، آپ نے رف آؤٹ لائن بنائیں، پھر آپ فائنل ڈرافٹ اس کا تیار کریں، پھر آپ اپنا ایسے لکھیں، ٹھیک ہے؟ ہیئر یو گو، الحمدللہ، ماشاء اللہ، آپ نے اپنا ایسے تقریباً لکھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد، ٹرائی ٹو یوز چاکلیٹ ڈیٹس ڈیورنگ یور پیپر، سم ٹائمس آپ کو بھوک لگنے لگ جاتی ہے، سم ٹائمس آپ اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت، ان چاکلیٹس کو، ان ڈیٹس وغیرہ کو وہ یوز کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیور ایور ڈسکس یور پیپر ٹو ادرس، آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ یہ اپنے 12 پیپر ایسے بھول جائیں کہ آپ کے کوئی دوست ہیں، کوئی دشمن ہے، کوئی بھی ہے، ماں باپ کو اگر آپ نے بتانا ہے تو جسٹ اتنا بتا دیں، اچھا ہوا تھا، بس، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہ جو 2 3 ورڈز ہیں نا، یہ بڑے میجیکل ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ اچھا ہو گیا جی، الحمدللہ اچھا ہو گیا، برا بھی ہوا ہے تب بھی آپ نے یہی کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور الحمد اللہ کرے گا کہ کبھی ہوگا ہی نہیں ایسا کہ آپ کا ایگزام جو ہے وہ برا ہو، لیکن وی آر ہیومن بینگس، ٹھیک ہے؟ ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، ایگزامینر بہت زیادہ سخت نکل آتا ہے، ایگزام ہال کے اندر ہم پرفارم نہیں کر پاتے، ملٹیپل چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، نیور ایور ڈسکس یور پیپر ٹو ادرس، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے یہ 6 دن تو ایٹ لیسٹ کسی کے ساتھ اپنا کوئی ڈسکس نہ کریں، مجھے ایون کہ جب میں ایسے کا پیپر کرتا تھا تو مجھے کالز آنا سٹارٹ ہو جاتی تھی کہ ہاں جی کون سا پیپر کیا، کون سا ایسے کیا، کون سا یہ، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا، ہاں جب میں اپنے جو 6 7 دن یہ ہیں یہ گزار لیتا تھا، پھر آئی ایم ریڈی ٹو ڈسکس ایوری تھنگ فار ٹو ایوری ون، ٹھیک ہے؟ میں ہر کسی کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا کہ یار میں نے وہ یوں کر دیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، ایسے کیا۔ اب آپ کے پاس نا پریشان ہونے کے لیے ٹائم بہت ہے، پہلے آپ کے پاس نا ایگزامز کے دوران آپ کے پاس پریشان ہونے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ایک پیپر دے کے آنا، اگلا پیپر سر پہ ہے، پھر آپ نے دوسرا پیپر دینا تو اگلے دن پھر 2 پیپر ہیں، آپ اپنے پچھلے پیپر کے لیے پریشان ہوں یا آپ اپنے اگلے پیپر کے لیے تیاری کریں، ٹھیک ہے؟ لائک اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں، آئی وڈ ریکمینڈ اینڈ آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ نیور ایور ڈسکس یور پیپر ٹو ادرس، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پریسی پیپر ہوتا ہے، اچھا اب یہ جب آپ نے ڈسکس کر لیا نا، آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے کسی کی سننی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر اب بہت لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہوں گے، یار پیپر بڑا آسان تھا، یار میں نے تو یہ کر دیا، اچھا وہ جو وہ فلانا ٹاپک تھا اس کے اندر یہ آنا تھا نا، اچھا ہاں ٹھیک ہے یار، وہ میں نے یہ چیز ڈالنا بھول گیا یار، یار وہ اس ٹائم پہ نا میرے پاس یہ پیپر آیا تھا اور میں نے نا اس ٹائم یہ کرنا تھا لیکن میں یہ نہیں کر سکا، تو یہ جو ساری چیزیں ہوں گی نا، آپ وہاں سے لوگ بہت کچھ کریں گے،
ٹھیک ہے، اب کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جب آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں یار وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کچھ ایسی ہوں گی جہاں پر آپ یہ کہیں گے نہیں یار وہ غلط کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اور یو آر ناٹ دیئر ٹو کنفیوز یور سیلف. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے جی، اگنور دیں. جتنا آپ اگنور کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدے مند ہوگا، اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. نیکسٹ اگر چلیں، فوکس آن دا نیکسٹ. ٹھیک ہے، ریوائز یور ووکیبلری، انگلش رولز، ٹرائی ٹو ایٹ سم تھنگ. ٹھیک ہے، یوز ڈرنکس. مطلب کہ نا سم ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بوسٹ دلانے کے لیے نا آپ کچھ یوز کر لیتے ہو. ٹھیک ہے، میں جو یوزلی اپنے پیپر سے پہلے جو ہے، اب میں یہ آپ سب کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، لیکن میں صرف اپنی جو روٹین ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ میں یوزلی ریڈ بل وغیرہ یا کڑک چائے میں اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا تھا. میں ایگزام سے پہلے، مطلب کہ اب 3 بجے میرا پیپر سٹارٹ ہونا ہے نا، تو میں 2:40-45 پہ نماز شماز پڑھ کے میں چلا جاتا تھا، میں چائے پیتا تھا یا میں ریڈ بل لے لیتا تھا. ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی میں نے انٹر ہونا ہے نا، مطلب کہ 2:55 پہ میں ٹرائی کرتا تھا کہ میں ہال کے اندر انٹر ہو جاؤں. ہال مین کے میرا جو سینٹر تھا اس کے اندر میں انٹر ہو جاؤں، تو اس ٹائم میں وہ پی لیتا تھا. مطلب کہ آپ جیسے ہی جا کے بیٹھے ہو آپ فریش ہو، آپ اگلا 1.5-2 گھنٹہ جو ہوتا ہے نا ہمارا، وہ بڑا بوسٹنگ کا ہوتا ہے. آخری گھنٹے میں تو ہمیں اپنا ہوش نہیں رہتا، ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میری ویسے پیپر کی اٹمپٹنگ کی کچھ تکنیکی اس طرح کی تھیں کہ میرے جو پہلے 1-2 گھنٹے ہوتے تھے نا وہ بہت میٹر کرتے تھے. تو میں ان کے دوران میں وہ جو میری انرجی تھی میں ان کو یوز کر لیتا تھا. آخری گھنٹے میں میرے پاس آٹومیٹکلی انرجی ہوتی تھی، بیکاز آئی ہیو ٹو کمپلیٹ مائی پیپر. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو یوز اگر آپ ریلیکس ہیں اور آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں فار یور پیپر. اچھا، اب اوور آل جو اسٹریٹجی ہے ان سی ایس ایس، ہم نے جو آلریڈی میں نے آپ کو بتایا تھا، میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں گا: ایگزام بیفور ایگزام ڈے، اس کے بعد ایگزام ڈے، اور اب ہمارا جو آخری فردر جو آخری ہمارا سیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اوور آل سی ایس ایس کے ڈیز جو ہیں اس کے اندر آپ نے کس طرح کرنا ہے. ڈونٹ لسن ٹو ادرس، آپ نے کسی کی کوئی بات نہیں سننی. ٹھیک ہے، آپ نے صرف جسٹ اپنے مائنڈ کے اندر رہنا ہے. آپ نے ٹرائی ٹو فوکس آن یور اون شارٹ نوٹس. ٹھیک ہے، آپ نے جو نوٹس بنائے ہوئے ہیں آپ ان کے اوپر فوکس رکھیں. ریوائز یور نیکسٹ ڈے ایگزام سمارٹلی. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ کوشش کیا کرتا تھا کہ جو مجھے بہت زیادہ آتے ہیں یا جو میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ موسٹ ایکسپیکٹڈ ہیں، میں ان کو پہلے کرتا تھا، پھر اس کے بعد دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اس طرح میں پریورٹائز کرتا تھا. کچھ ایسے ہوتے تھے جو رہ جاتے تھے، میں نہیں کرتا تھا. اللہ ایسا کریم کریم ذات ہے، وہ اس میں سے ایگزام ہی نہیں آتے تھے، اس میں سے پیپر کوئی کویشچن آتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس کے بعد ٹیک اے ڈیپ سلیپ ایٹ لیسٹ فار 6 آورس پلیز. آپ نے اپنے یہ جو نیکسٹ 6 دن ہونے ہیں ان کے اندر ایٹ لیسٹ 6 گھنٹے لازمی آپ نے سونا ہے. ڈائٹ شوڈ بی اسٹرانگ اینڈ ہیلدی. ٹھیک ہے، آپ کی جو ڈائٹ ہے اس کے اندر ملک ہونا چاہیے. آج کل سردیاں ہیں، ڈرائی فروٹس کو یوز کریں، سمپل فروٹ چاٹ، یوگرٹ، شوگر کین، ملک شیک، اور اس طرح کے جو ہیلدی ہیلدی فوڈس ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے وہ بوسٹ اپ کا کام کریں گے، یہ آپ کو فردر بوسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، فائنلی جی، الاٹ آف پریئرس ٹو آل آف یو. آئی جینونلی آل آف مائی سبسکرائبر اسٹوڈینٹس جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ہر جگہ پہ، ہر مشکل گھڑی میں. ٹھیک ہے، اور یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں. آپ نے محنت کی ہے، آپ کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ بفضل خدا وہ آپ کی جو محنت ہے اس کو ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نا قرآن پاک کے اندر ہمیں نا ملٹیپل جگہوں پہ ملٹیپل ٹائمس نا وہ ہمیں ہوپ دلاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایون کہ مختلف سٹوریز دیکھ لیں، آپ حضرت یوسف کی سٹوری دیکھ لیں، آپ حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری دیکھ لیں، آپ اللہ تعالیٰ کی فردر اگر آیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ
میں ان کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے ان اللہ مع صابرین ان اللہ یحب المتوکلین. ٹھیک ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کو مائنڈ کے اندر نا دوبارہ وہ ایک بار ریوائنڈ کر لیں، ریوائز کر لیں کہ اللہ تعالیٰ از دیئر فار ایوری ٹائم. اور وہ کہتا ہے کہ فائنی قریب، مطلب کہ وہ ہمارے شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے تو ہاؤ از دس پاسبل کہ آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ بفضل خدا ہی ول بی دیئر آل دا ٹائم اینڈ ہی ول بی ہیلپنگ یو. آئی وش یو آل دا بیسٹ. I wish you all the very best. May Allah Pak help you at every moment. Allah Kareem help you in your acing your exam. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، جاؤ اور دنیا پہ چھا جاؤ. ٹھیک ہے. ود دیس ور جی، تھینک یو، اللہ حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کے لیے ہیلپ فل ہو، تو آپ اسے شیئر کریں. اور آئی وڈ ریکمینڈ، سوری آئی وڈ سجیسٹ اور آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ کی اگر کوئی سراؤنڈنگس میں کوئی ایسا انسان جو کہ پیپر دینے جا رہا ہے، تو آپ اس کو لازمی یہ شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے. اور اگر میں اس چیز کو اپنا ایک آنر سمجھتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی کو کچھ بھی، کوئی تھوڑا سا بھی اگر فائدہ ہو جائے، اگر وہ ان چیزوں سے کسی ایک چیز کے اوپر عمل کر کے اور اس کو اس چیز میں ہیلپ ہو جائے، تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ جو کاوش تھی اس کو قبول کر دیا. اور سملرلی اگر فار ایگزامپل آپ کو اس میں کوئی کچھ اس طرح کا ہے جو کہ آپ کو صحیح نہیں لگا، اور آپ کو فیل ہوا ہے کہ نہیں یار یہ جو سر کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، اور اس کو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، تو میں اس لیے اپنا جو کمنٹ باکس ہے وہ اوپن رکھتا ہوں. یو کین کمنٹ، یو کین سجیسٹ. ٹھیک ہے. تاکہ میں ان چیزوں کو اپڈیٹ کر سکوں. ایوری ون از ناٹ پرفیکٹ، لیکن ایوری ون از پرفیکٹ ایٹ سم تھنگ. ٹھیک ہے. تو مے بی کہ آپ جو چیز بتا رہے ہوں آپ اس میں پرفیکٹ ہوں اور میں نہ ہوں، تو میں اس کو سیکھ سکتا ہوں، میں اس کو فردر جو ہے وہ کر سکتا ہوں، ایڈ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو فائنلی جی، تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. آج میں نے ٹائم کچھ زیادہ لے لیا، لیکن ہوپ فلی یہ ایک امپورٹنٹ تھا. یہ ٹائم لینا پڑتا ہے سم ٹائم. تو آئی وڈ سجیسٹ، آئی وڈ اگین پرے فار یو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، ہر ہر ایگزام میں وہ آپ کو کامیاب کرے. ٹھیک ہے. جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اپنے آپ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. ماں باپ سے دعائیں لیں، دوستوں سے لیں، استادوں سے لیں، جتنی لے سکتے ہیں دعائیں لیں. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ بفضل خدا the world will be yours. اللہ حافظ.